अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 तरह के लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं। और वो 3 किस्म के जो लोग हैं उनमें एक के बारे में फ़रमाया गया जो वालिदैन के नाफरमान होंगे। दूसरे वो जो औरतें या वो मर्द जो औरतों की तरह रिएक्ट करता हो, और वो औरतें जो मर्दों की मुशाबत रखती हों, यानी कि औरत होते हुए भी अपने लिबास, अपनी चाल ढाल, अपने बोलने के अंदाज से वो टोटली मर्द लगती हो, मर्दों को कॉपी करती हो। और तीसरे वो जो दियूस होंगे, यानी कि वो मर्द जो गैरतमंद नहीं होंगे अपनी औरतों के मामले में, अपनी फैमिली के मामले में, कि लोग उनकी औरतों के बारे में क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं। हमारे आज के यूट्यूबर्स जो हैं, जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, यकीनन ये तीसरी कैटेगरी में ही आते हैं। कहाँ से ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं? आप फैमिली व्लॉगर्स को देखिए, माँओं, बहनों और बेटियों को ये व्लॉग्स में सामने लेकर आते हैं। वो किचन में काम कर रही हैं तो सामने लाया जाता है। हती के बीवियां हैं तो उनके साथ बेडरूम्स को दिखाया जाता है, अपने बेडरूम्स तक को, अपने वॉशरूम्स तक को दिखाया जाता है। वहाँ लोग आपको हर तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसी बेहयाइयों वाली हरकतों पर माशाल्लाह भी कह रहे होते हैं, सुभान अल्लाह भी कह रहे होते हैं, आपकी बीवियों को देख के हर तरह की बात कह रहे होते हैं, गलत जुमले भी सुनाए जाते हैं आपको, मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी माँओं को भी व्लॉग्स में लेकर आ रहे हैं, अपनी बहनों को भी लेकर आ रहे हैं, अपनी बेटियों को भी लेकर आ रहे हैं, अपनी बीवियों को भी लेकर आ रहे हैं, और लोग आपके लिए हर तरह के लफ्ज़ बोल रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर अब आप ही बताइए कि क्या ये लोग उस तीसरी कैटेगरी के लोगों में शुमार नहीं करते, जिनको रोज़े महशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना पसंद नहीं करेगा? अब ये लोग दियूस की कैटेगरी में कैसे आते हैं? तो देखिए, ये तो खुली निशानियों के साथ दियूस की कैटेगरी में आ रहे हैं। एक बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं, मैंने देखा कि वो अपनी वाइफ़ के साथ कहीं से आए हैं, अपने बेडरूम में हैं, व्लॉग बना रहे थे। साथ ही उन्होंने बिल्कुल उनके कमरे में ओपन बाथरूम था, मिरर्स का, शीशों का बना हुआ बाथरूम था, यानी कि जिसमें कोई भी नहाए, कोई भी जाए, वो बिल्कुल साफ़ नज़र आए। तो वहाँ बैठकर वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि बेगम आप बहुत थक चुकी होंगी, आप जाकर शावर ले लीजिए। और बेगम से कैमरा हटाकर वो अपने वॉशरूम की तरफ करता है। मैं हैरान रह गई उस शख्स की गैरत पर कि पहले तो तुम अपनी बीवी को दिखा रहे हो और फिर साथ ही तुम उस वॉशरूम को भी दिखाते हो, जिससे सबको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अब तुम्हारी बीवी वॉशरूम में जाएगी तो खुले मिरर्स में वो तुम्हें साफ दिखाई देगी। हैरान हूँ कि आपके बेडरूम में लेके आप चले गए हो, मगर अब आपकी और आपकी बीवी की जो प्राइवेसी है, आप लोगों ने अपने बेडरूम के अंदर जो खुले शीशों का वॉशरूम बनवा रखा है, आप वो भी दिखा रहे हैं। आप वो दिखा रहे हैं लोगों को, और फिर कह रहे हैं मैं यहाँ पे आराम करता हूँ, आप यहाँ पर जाके नहा लीजिए। अपने आराम की जगह भी दिखाई और वो जगह भी दिखाई। वल्लाह आप लोग दियूस कैटेगरी में ही हैं, मगर आपको पैसे की हवस ने और डॉलर्स की हवस ने अंधा कर दिया है। इन लोगों में बिल्कुल ज़रा भी हया बाकी नहीं रही। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये हर हद तक अब जाते हैं कि पब्लिक स्टंट से भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती। अपनी वाइफ्स की वीडियोज़ खुद लोगों तक पहुंचाना, अपनी वाइफ्स की वीडियो को खुद लोगों को दिखाना और फिर खुद ही लोगों को एक बड़ी अमाउंट ऑफ़र करना और हर चीज़ करना। अल्लाह, ये लोग किस हद तक चले गए हैं। और फिक्र ना करें, आप वो लोग जो इनको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्होंने इनको फॉलो कर रखा है, वो भी इनके साथ इनके गुनाहों में बराबर के ही शरीक हैं। आप आम वीडियो डालकर देख लें,
آپ کی ویڈیو پر کتنے ویوز آ جائیں گے؟ 400، 500، 1000، 2000۔ مگر جب آپ فیملی ولاگز کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بنا دوپٹوں کے یہ لوگ جب سامنے لاتے ہیں، اپنے بیڈ رومز کو اس طرح کے اتنے بیہودہ بنائے گئے واش رومز کو دکھاتے ہیں، تو ان کے ویوز لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں جاتے ہیں۔ عام الفاظ میں یہ لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ کی ماؤں میں، آپ کی بہنوں میں، آپ کی بیٹیوں میں، اور آپ اتنے کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، کہ آپ کے گھر میں بھی بے حیائیاں امڑ کر آ جاتی ہیں۔ پھر یہ سب چیزیں دکھانے کے بعد ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی، ذرا ان کو حیا نہیں آتی، اور ان مردوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آتی کہ لوگ ان کی بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ان کی ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کنٹینٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہترین موضوع ہی نہیں ہے، تو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھا کر یہ لوگ سامنے لے آئے ہیں۔ اور یقین کریں یہ لوگ اس بات کو بالکل بھی نہیں سنتے، دیکھتے اور جانتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بس صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے صبح کی مارننگ کا شاور دکھانے سے بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے گھر میں موجود بیہودہ اوپن واش رومز میں بیویوں کے بارے میں بتاتے بھی شرم نہیں آتی، کہ اور بلکہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیگم آپ شاور لے لیں، میں یہاں آرام کرتا ہوں۔ دیوس یہی ہیں دیوس کیٹیگری کے لوگ۔ یہ اب جتنا مرضی انکار کر لیں اس بات سے، یہ لوگ اس بات سے انکار ہی کریں گے۔ ان کے نزدیک یہ فن ہے، ان کے نزدیک یہ پبلسٹی ہے، ان کے نزدیک یہ پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ان کے نزدیک یہ ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے نام رکھ لینا، اپنے آئی ڈی مسلمانوں کے نام کے بنا لینا، اور مسلمان ملک میں رہ لینے سے یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار منا لینے سے یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ روزے رکھ لینے سے ان کو لگتا ہے ہم مسلمان۔ اپنی بہنوں کی عزتوں کو یہ بیچ رہے ہیں، اپنی فیملی کی عورتوں کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں، اپنی فیملی کی عورتوں کے کھلے بال دکھا کر ان کو بیچ رہے ہیں، اپنی فیملی کی عورتوں کے ٹائٹ لباس، ان کے جسم کے شیب و فراز نمایاں کر کے یہ ان کو بیچ رہے ہیں، یہ بیچ ہی رہے ہیں۔ کہاں گئی ہیں آپ کی غیرتیں؟ آپ میں ذرا بھی غیرت باقی نہیں رہ گئی کہ لاکھوں کروڑ مرد آپ کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بنا دوپٹے کے لا رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو بنا دوپٹے کے کھلے طریقے سے لا رہے ہیں۔ یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے جسموں کی مالک ہیں۔ لوگ آپ کو کمنٹس میں یہاں تک بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کے، آپ کی فیملیوں کے بارے میں ہر چیز لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی کوئی چیز کسی کو دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کو صرف دو ہی باتوں سے نوازیں گے نا، اچھی بات سے یا بری بات سے۔ لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ آپ کی گھر کی عورتیں کیسی دکھتی ہیں، یہ تو آپ دکھا رہے ہیں ان کو۔ لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ آپ کی گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ کیسی ہیں، یہ تو آپ دکھا رہے ہیں ان کو۔ آپ نے لوگوں میں اس قدر دھوکہ پیدا کر دیا ہے، ان ولاگرز نے آپ کی فیملیوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ آپ کی فیملی کی عورتوں کو انہوں نے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا ہے جس کا علاج بہرحال حرام حلال میں فرق ختم کر دیتا ہے۔ ان ولاگرز کی وجہ سے آپ کی فیملی کی عورتیں ایسے لباس کی چاہ رکھنے لگی ہیں، ان ولاگرز کی وجہ سے آپ کی فیملیاں برباد ہونے لگی ہیں، ان ولاگرز کی وجہ سے آپ کی فیملیاں بے حیائیوں کی طرف جانے لگی ہیں۔ اب آپ کی بیٹیوں کو بھی چاہ ہے کہ ان کو بہترین سے بہترین لباس پہنائے جائیں۔ یہ جس طرح سے شادیوں بیاہوں کا ماحول دکھاتے ہیں، میاں بیوی کے بیڈ رومز کا ماحول، کیا آپ کی فیملی کی عورتوں کے اندر پھر وہ چیزیں خواہش بن کر پیدا نہیں ہوں گی اور بہت خطرناک طریقے سے پیدا ہوں گی، ایسی کہ اگر پھر وہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو یقیناً اس کے نقصانات آپ کے رشتے کو توڑتے ہوئے غیر مردوں اور غیر عورتوں کی طرف ہی جاتے جائیں گے، اور پھر ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال
کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ان ولاگرز کی بے ہودگیوں اور بے حیائیوں کی دیکھا دیکھی اب آپ کی اپنی فیملیز میں، عام فیملیز میں بھی یہی رجحان شروع ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیٹیاں ولاگز بنا رہی ہیں، بیٹیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، پیرنٹس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بنا رہی ہیں۔ بچیاں اگر لوگ وائرل ہو جاتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اتنے خوبصورت حجاب اور دوپٹوں میں آتی ہیں، جیسے ہی ویوز بڑھتے ہیں سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، سینے ننگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک ڈاکومنٹریز بھی لانچ ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، کئی ایک ڈاکومنٹریز ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ویوز بہت کم ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ اپنی فیملی کی عورتوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کو تھوڑا کھول کے سامنے لاتے ہیں، اپنی بیوی کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یا ماؤں کو سامنے لاتے ہیں، آپ کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں جاتے ہیں۔ پھر ان پر پیسوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اتنا بے حیا ہونے سے اتنا فیم اور اتنا پیسہ ملا ہے، تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ کی سوچنے لگتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی بول لے، کوئی جتنا مرضی کہہ لے، مگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کو فرق پڑے گا بھی نہیں، کیونکہ جو پیسے کی اور شہرت کی ہوس ہے وہ آپ کو حلال اور حرام کی پہچان سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔